صاحب قرآن جناب حسنین کریمین کے نانا جان یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت کے ساتھ اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کا جسم ہو مسجد شاہ عالم میں، روح در مصطفیٰ کا طواف کرتی نظر آئے، اتنی عقیدت گہری ہو، محبت اور تصور اتنا گہرا ہو، اپنے آقا کی بارگاہ میں آئیں، مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جمعۃ المبارک کی ہماری اور آپ کی یہ ملاقات جو ایک محدود ملاقات ہوتی ہے، جس میں محدود وقت میں اپنی باتیں کر گزرنا رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا عنوان میں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، عشق رسول کا عنوان میں نے انتخاب کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عنوان، یہ ٹاپک اسلام کے دائرے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا ایمان ہے عشق رسول، محبت رسول ایمان ہے مسلمانوں کا، ہمارا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ مکمل ایمان کا نام محبت رسول ہے۔ اسی عنوان پر ہمیں گفتگو کرنا ہے، چونکہ ہر زمانے میں کتے بھونکتے ہیں اور ہر زمانے میں رسول اللہ کے دشمنوں نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر امام کی زبان پہ اگر بات کی جائے نا تو حق یہ ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول اللہ کے نام لیوا کبھی مٹے نہیں۔ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی تعداد کل بھی بڑھتی جا رہی تھی، آج بھی بڑھ رہی ہے، قیامت تک بڑھتی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے ہم نے بہتر بنایا ہے، ہر آنے والا دن ہم نے آپ کے لیے بہترین دن بنایا ہے۔ جبھی تو ہم آج کہتے ہیں 1500 سالہ میلاد ہم نے مصطفیٰ کا منایا۔ 1500 سال، 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی، 1500 سال ہونے کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کا وہ کوئی گھر نہیں، کائنات کی وہ کوئی جگہ نہیں جہاں رسول اللہ کا دین نہ پہنچا ہو، جہاں رسول اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو، جہاں رسول اللہ کا مذہب نہ پہنچا ہو، جس تک مصطفیٰ کا کلمہ نہ پہنچا ہو۔ آج ہر زبان آئے لب محمد محمد کی صدا بلند کر رہا ہے، زمین مصطفیٰ کی محبت کی صدا الاپ رہی ہے، آسمان کے فرشتے مصطفیٰ کی محبت کی الاپ رہے ہیں، ساری کائنات۔ ارے اپنے تو اپنے، آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوں گے، اپنے تو اپنے، غیر کہتا ہے میں گرچہ سناتنی ہوں، میں گرچہ دھرم کا ہندو ہوں، مگر جہاں محمد الرسول اللہ کا نام دیکھتا ہوں وہاں ایک سیلفی لیا کرتا ہوں، جہاں رسول اللہ کا نام دیکھتا ہوں وہاں رسول اللہ پہ درود پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو ایک کانپور کی اس دھرتی پر جو مسلمانوں کی عاشقان رسول کی ایک بھیڑ میں میلاد مصطفیٰ، وہ بھی 1500 سالہ میلاد، اور ہمیں اختیار صرف اس لیے ہے کہ ہم ملک ہندوستان میں ہیں اور یہ ہمارا ملک جمہور ملک ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی لاکھوں میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے غریب نواز کے صدقے ہم کروڑوں میں ہیں۔ جب ہزاروں کو اپنے دھرم کے مطابق جینے کا اختیار ہے، ان کے اکابر اور ان کے بزرگوں کا یوم پیدائش اور ان کی جشن منانے کا ان کو اختیار ہے، ہم تو کروڑوں میں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، دنیا کا صرف 57 ممالک نہیں، ساری کائنات محمد رسول اللہ کے احسان تلے دبی ہے۔ ہماری آنکھیں جو ہے نا، ہمارا کان جو ہے نا، ہمارا
ہمارا دل جو ہے نا جو دھڑکتا ہے، ہمارے جسم میں جو روح ہے، یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اگر رسول نہ ہوتے، رسول نہ آتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ ساری کائنات مصطفیٰ کے احسان تلے دبی ہے، اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ رسول اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کے جانتے مانتے ہوئے وہ 1500 سالہ میلاد بڑی دھوم دھام سے منایا۔ کانپور کی دھرتی پر چند بچوں نے سوشل میڈیا پر اس نام کو آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بینر اور پوسٹروں کو انہوں نے لکھوایا، اور لکھوا کر اس کو سوشل میڈیا پہ چسپا کیا، اسے شیئر کیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اپنے جلوس اور میلاد مصطفیٰ کے موقع پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تحریری طور پر کہ ہم صرف دعویٰ نہیں، تحریر کے ساتھ ساتھ ہم اس دعوے پہ مکمل طور پہ اتر بھی سکتے ہیں، ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس پر کچھ نالائقوں نے، کچھ کتوں نے رسول اللہ کے غلاموں پہ ایف آئی آر کیا، اور تقریباً 20 نہیں بلکہ درجنوں کے اوپر یہ بات پہنچی، کئی درجنوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آئی لو محمد کہنا، اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہوتا ہے تو مسلمان یہ جرم بار بار کرنا چاہتا ہے، بار بار کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری جیلیں کم پڑ سکتی ہے، صرف مسلمان نہیں، رسول اللہ کے جتنے چاہنے والے ہیں پوری دنیا کے لوگ رسول اللہ کے نام پر جیلوں میں جانے کو تیار ہو جائیں گے۔ تمہاری سلاخیں کم پڑ جائے گی، رسول اللہ کے غلام کا سر تم گن نہیں سکتے ہو۔ محمد رسول اللہ کے نام سے یہ دھرتی کل بھی گونج رہی تھی، آج بھی گونج رہا ہے، اور تم نے ہمیں ابھار کے اور بڑی غلطی کیا ہے۔ آج دیکھو یہ صرف سوشل میڈیا پہ 2 بار 10 بار ہم لکھتے ہیں، مگر دن میں 100 بار آئی لو محمد ہم کہہ رہے ہیں، محفلوں میں محمد رسول اللہ سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے رسول اللہ کے ساتھ حد درجے کی محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا میں اسی حوالے سے کل لائیو بھی آیا، اور ماشاءاللہ 200-250 لوگوں نے اس پہ جڑے، اور کافی لوگوں نے دیکھے اس پہ اس ویڈیو کو کہ آئی لو محمد پر جو وواد کرنے والے نالائق، جو صرف اپنی سستی شہرت کے لیے کہ رسول اللہ کا نام ہی ہے جو ہمیں شہرت دے سکتا ہے، اس سستی شہرت کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئی لو محمد کہنے پر وہ وواد کھڑا کیے۔ یاد رکھو یہ سستی شہرت لینے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یہ ہمیشہ مٹتے ہی جائیں گے۔ تمہیں معلوم بھی ہونا چاہیے، تمہیں پتا بھی ہونا چاہیے، اللہ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ انسان، یہ مخلوق، یہ اللہ نے کائنات رسول اللہ کے لیے بنایا ہے، رسول اللہ کے لیے بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی تو کہا ہے، رنگ بلالی میں چڑھ کے کہا ہے، میں صرف آپ سے شعر کا پہلا مصرع کہوں گا، زمین و زمان آپ کو کہنا ہے تمہارے لیے، اور تھوڑی بلند آواز میں کہنا ہے، آج خاموش رہنے کا دن نہیں ہے، ہر عاشق تڑپ کر بولے، اپنے رسول کی محبت میں ڈوب کے بولے، لہک کے بولے، آواز سے بولے، زمین و زمان، اور تھوڑی آواز میں جتنی محبت ہو، کیونکہ حق یہی ہے، زمین بھی مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، آسمان بھی مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، عرش بھی مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، کائنات میں سب کچھ جو ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، زمین و زمان، اور آواز سے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، چنین و چنا، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھائے بھی وہاں۔ اب میں کہوں گا دہن میں زبان، دہن میں زبان، اگر ذہن میں زبان دیا ہے رسول کے لیے تو آواز کو بلند کرنا ہے، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھائے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے، سب کچھ خدا نے رسول اللہ کے لیے بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور سنو، تم یہ سوچتے ہو کہ رسول اللہ کے غلام کو اس طرح ستائیں گے، دبائیں گے،
تو رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں دب جائے گی. نہیں تم ہمیں ابھار رہے ہو. ہم نے یہ محبت حضرت بلال سے کرنا سیکھا ہے, ابو بکر سے کرنا سیکھا ہے, عمر سے کرنا سیکھا ہے, عثمان سے کرنا سیکھا ہے, حضرت علی سے کرنا سیکھا ہے, مصعب بن عمیر سے کرنا سیکھا ہے, طلحہ سے کرنا سیکھا ہے, زبیر سے کرنا سیکھا ہے, حضرت حنظلہ سے کرنا سیکھا ہے. ہم صرف پچھلے جمعہ اپنے سر کا تاج اتار کر دکھائے نہیں تھے, وہ ہماری گردنیں تھی, وہ ہم سر کے تاج کو اٹھا کے بتا رہے تھے. جس طرح ٹوپی اٹھا سکتے ہیں اسی طرح گردنیں رسول اللہ کے لیے دے بھی سکتے ہیں, اپنی جان رسول اللہ پہ قربان بھی کر سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرات محترم, تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان ہے. رسول اللہ کی محبت اصل ایمان ہے, اصل ایمان ہے, اصل ایمان ہے. اس محبت سے رشتہ جو لگا ہے نا یہ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. بلال کو جب ان کے مالک, جب بلال کو ان کے آقا جو جس نے اس کو خریدا تھا, بلال کو جب انہوں نے تپتی ریت پہ لٹانا چاہا نا, بلال سے کہا بلال تجھے آزاد کر دوں گا, محمد رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دے. بلال تجھے آزاد کر دیا جائے گا, تو ان کی غلامی چھوڑ دے, ان کا نام لینا چھوڑ دے. بلال نے کہا اے میرے آقا, اے میرے مالک, تو کہتا ہے میں ان کی غلامی چھوڑ دوں, آزاد کر دیا جاؤں گا.
رہا تو ہے مدینے کے لوگ بلال کو دیکھتے اور ان کو بلال لوگوں کو پوچھتے ہیں بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اے بلال رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ بن کے دیکھیں تو پوچھتے ہیں بلال ہر بیٹے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے؟ سب بتا ہے تو سب کہاں بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارا جہاں جہاں چھوٹے میٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار یہی سوال کرتے جب کہ بلال کو معلوم تھا کہ سرکار پتا فرما گئے مگر مدینے میں آنے کے بعد وہ مدینے میں رسول اللہ کو دیکھتے تھے بلال کی آنکھیں کہہ رہی ہے آج میں آیا ہوں تو آج مجھے رسول اللہ کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں میرا مدینہ آنا میرا مقصد نہیں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں رسول اللہ کو دیکھ سکوں جب سارے لوگوں نے بتایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روزے رسول کو حاضر ہوتے ہیں اور سرکار کے روزے سے دقت کے نہیں رکھتے ہیں آقا اپنے غلام کو بلا رہا ہے تو پھر اپنے غلام کو اپنا کردار کا دل کرا دیجیے اگر حال آپ کو بنا رہا تو کردار کرا دیجیے آپ فرمائے ہیں آپ کے غلام کو بنا رہے ہیں تو کردار کرنا فرمائے ہیں آپ پتا فرمائے ہیں تو حجابات خطاب کے بھائی خدا کو اپنا کردار کرا دیا بھائی اللہ اکبر اب ان کو بلا ہو رہے ہیں اتنی صحابہ حاضر ہوئے اب عثمان غنی حاضر ہوئے اب عمر فاروق حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بلال آ رہے ہیں اب ان کو عمر عثمان نے کہا تھا اب ان کو عثمان نے کہا تھا اور بلال کو بیان کرنے گئے کہ بلال آپ وہ عذاب کی سنا دو جو رسول اللہ کی زندگی میں سنایا کرتے تھے بلال نے کہا اے صحابیوں میں تو عذاب پر سن سکتا ہوں آپ عذاب پر تو سنا دو تاکہ عذاب پیدا ہو جائے اب تو بلال نے کہا میں تو عذاب پر نہیں سکتا مجھ سے سخت نہیں کہ میں عذاب پر پاؤں سب نے ذکر کیا میں عذاب نہیں پڑھ سکتا بارہا اقرار کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
پیدا ہوئی شاید نصیب ہوگی سبحان اللہ وہ اسی لیے مدینہ نہیں آیا کہ مدینہ آتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا باقی ہے تو مدینہ اسی لیے چھوڑ دیا مدینہ میں رہنا تو پڑتا نہیں یہ طرف کے پریشان کرو ہجرت کر دو وہ بلال وہ رسول اللہ کی محبت ہوا کرتے تھے کرتے تھے وجہ تھی کہ بلال کو
نام ہے